شیخ نماز کے دوران اگر کسی کو چھینک آ جائے تو کیا وہ الحمدللہ کہہ سکتا ہے یا اس کا خاموش رہنا بہتر ہے؟ جس کو چھینک آئی ہے وہ کہہ سکتا ہے، زور سے کہے یا آہستہ کہے الحمدللہ۔ آگے بھی پڑھ سکتا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی مبارکن علیہ کما یحب ربنا ویرضا، تو یہ وہ کر سکتا ہے، حدیث سے ثابت ہے، ایک صحابی نے ایسا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرے اس کو جواب دینے کے پابند نہیں نہ دینا چاہیے، یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، بس یہ اس کا ذاتی عمل ہے، وہ خود کہہ لے، دل میں کہہ لے، آواز سے کہہ لے، لیکن آس پڑوس والے سننے والے جواب دینے کے پابند نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نماز میں یہ دوسرا شغل ہو جائے گا جو نماز سے خارج، اس کے لیے اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے ایسا۔ شیخ نماز میں پیر کتنے کھولیں؟ کیونکہ اس پر کافی سوال ہوتا ہے کہ اہل حدیث نماز کے دوران پیر بہت زیادہ کھولتے ہیں، اور خواتین پر اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں شریعت نے مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے، پیروں کی انچ کے حساب سے فاصلہ نہیں بتایا کہ آپ ناپنا شروع کریں کہ شولڈر بھی 20 انچ کا ہے تو پیر بھی 20 انچ کے کھولنے چاہیے آپ، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے، یہ آپ کی ثواب دید پہ ہے۔ اگر آپ پیر زیادہ کھولیں گے کندھے دور ہو جائیں گے، فاصلہ ہو جائے گا، پیر کم کھولیں گے کندھے پھنسیں گے آپ کے، تو یہ آپ کو خود بیلنس کرنا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کہ میرے پیر کتنے کھلیں گے اور میرا شولڈر جو ہے ملتا ہے نہیں ملتا، یہ ساری چیزیں آپ نے خود دیکھنی ہے اپنے قد کاٹ کے اعتبار سے، اسی اعتبار سے سب بنائی جائے گی۔ شریعت نے بالش کے اعتبار سے، ناپ کے اعتبار سے، انچ کے اعتبار سے کوئی فاصلہ نہیں بتایا۔ شیخ کوئی شخص دائمی بیمار ہے اور وہ روزے نہیں رکھ سکتا ہے اور رمضان آ جائیں تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ روزوں کے بدلے میں کچھ کر سکتا ہے؟ جو شخص مستقل بیمار ہے، ٹھیک ہے، اور صحیح ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، ٹھیک، اور اندازہ ہو ہی جاتا ہے جو حالات چل رہے ہیں جس طرح کے، 50 سال عمر ہے، 60 سال عمر ہے، اس سے بھی زیادہ جوانی کے عالم میں بھی انسان بستر پر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، روزہ ڈاکٹر نے بھی سختی کی ہوئی ہے اس کے اوپر۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انتظار کرے اپنے صحیح ہونے کا، اگر فیصلہ ہو چکا ہے کہ نہیں جی اب کوئی چانس نہیں ہے، بیٹری لگی ہوئی ہے، کوئی اور اس طرح کے مسائل ہو گئے، اب تو آپ کو پتہ ہی ڈائلیسس پہ بندہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تو گویا کہ فیصلہ ہو گیا کہ اب یہ صحیح سے نہیں ہونا بیچارے نے، ٹھیک ہے، جس کو امید ہے صحیح ہونے کی وہ کرے گا ویٹ، 1 سال ہو جائے، 2 سال ہو جائے، 10 سال ہو جائے، وہ کرے گا ویٹ، انتظار کرے گا، اس کا کوئی فدیہ نہیں، ٹھیک ہے۔ جو مستقل فیصلہ ہو گیا جس کا کہ اب کوئی چانس نہیں ہے، وہ پھر فدیہ دے گا، روزانہ دینا چاہے ایک روزے کا فدیہ، ایک مسکین کو بلائے کھانا کھلا دے، 30 روزے کا ایک ساتھ فدیہ دینا چاہتا ہے، پہلے رمضان کو دینا چاہتا ہے، 15 رمضان کو دینا چاہتا ہے، 10 رمضان کو دینا چاہتا ہے، آخری روزے کو دینا چاہتا ہے، ساری صورتیں جائز ہیں، 30 بندوں کو بلائے کھانا دے، فدیہ اس کے ذمہ میں، فدیہ جو ہے کم سے کم 1.25 کلو طعام ہونا چاہیے، زیادہ چاہے تو وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، نیکی بڑھ کے کرنا چاہتا ہے کر لے، ایک ٹائم کا کھانا اس کا فدیہ بنتا ہے، وہ پہلے روزے میں 30 بندوں کو بلا کے کھلا دے، 15 کو ابھی کھلا دے، 15 کو بعد میں، ایک بندہ روزانہ بلا کر کھلا دے، ساری صورتیں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ رخصت ہو جاتا ہے انتظار کرتے کرتے، دنیا سے اچانک بلاوا آ گیا اللہ کی طرف سے، اب اس کی زندگی میں جو ہے آپ کو پتہ چلا کہ رہی پچھلا رمضان بھی رہ گیا تھا اور اس رمضان میں بھی امید ہی رہی، تو مثلاً وہ 15 روزے کو دنیا سے جاتا ہے، تو پچھلے مہینے 29 روزے، ٹھیک ہے، یا 30 روزے اور 15 اس مہینے کے، اب جو اس کی زندگی میں نہیں آئے وہ شمار نہیں ہوں گے، کہ وہ 15 جو آئے نہیں وہ تو چلا گیا 15ویں روزے کو دنیا سے، آگے جو 14 روزے آئے وہ اس کے ذمہ تھے نہیں، تو یہ ہو گئے تقریباً 45 روزے، تو 45 روزے اس کے ورثاء رکھ سکتے ہیں، ایک فتویٰ تو یہ اس کے ولی وارث، مگر اب پوزیشن کیا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے اپنے نہیں رکھے جاتے بھائی، اماں بابا اور دادا کے کون رکھے بھائی، تو پھر آخری حل کیا فدیہ، اس کے ورثاء اس کا فدیہ دیں گے، اس کے مال میں سے دے دیں، بعد میں میراث تقسیم کریں، یا کوئی بچہ بچی ذمہ داری اٹھا لے کہ میں فدیہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ شیخ میرا سوال ہے کہ سجدہ تلاوت آئے تو سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے نماز کی حالت میں بھی اگر آپ ہیں، لیکن اگر کسی مدرسے میں استاد اپنے شاگرد کو سجدہ تلاوت پڑھا رہا ہے تو کیا شاگرد اور استاد دونوں ہی سجدہ کریں گے؟ دیکھیں سجدہ تلاوت کا حکم کیا ہے، بس آپ اس کو سمجھ لیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے، بات ہو گئی ختم۔ سجدہ تلاوت نماز کے دوران ہو، نماز سے خارج ہو، سننے والا ہو یا پڑھنے والا ہو، کسی پر بھی فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، مستحب عمل ہے، سنت کے درجے میں ہے، آپ عمل کرنا چاہتے ہیں کر لیں، استاد چاہے استاد بھی کر لے، شاگرد چاہے شاگرد بھی کر لے، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ اگر وہ کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں تکرار ہوتی ہے، وہ تو 10 دفعہ ریپیٹ کرے گا اس کو، تو ایک دفعہ اگر استاد شاگرد کر لیتے ہیں تو انہوں نے جو ان کے ذمہ مستحب تھا وہ ادا کر دیا۔
چاہے تو یہ بھی نہ کریں، لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ کر لیں، اس کے بعد وہ پڑھتے رہیں، کوئی فتویٰ نہیں ان کے اوپر۔ امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر پہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت کی، اس میں سجدہ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے جی، جو رات کو آپ سونے سے پہلے پڑھتے ہیں یا جمعے کی فجر میں پڑھتے ہیں۔ تو ممبر سے اترے، سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا، اگلے جمعے پھر تلاوت کی ممبر پہ، تو لوگوں نے تیاری پکڑ لی، جیسے ہمارے ادھر کپڑے سمیٹ لیے، تیار ہو گئے کچھ لوگ کہ بھائی سجدہ کریں گے۔ امیر عمر نے وہ تلاوت جاری رکھی اور کہا کہ یہ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے۔ سارے صحابہ موجود ہیں، امیر عمر خود الہامی آدمی موجود ہے، تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ فرض کے درجے میں نہیں، ایک دفعہ کر لیا، بات ختم ہو گئی، چاہیں تو وہ یہ بھی نہ کریں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے کہ جمع کر لو آخر میں کریں گے، یہ لوگوں میں چلا بغیر سجدے آپ جمع کر لیں آخر میں کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ شیخ، نماز جنازہ ایک سے زائد مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے، اور کیا یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ قبرستان میں نماز جنازہ پڑھا دیا جائے؟ اگر باڈی موجود ہے، جسم موجود ہے، میت موجود ہے، تو آپ کو اجازت ہے، آپ ایک دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 4 دفعہ پڑھیں، اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ بھائی میں بڑا عالم کیا ہے، ایک جماعت ہو گئی، پھر لوگ آ گئے، ہاں پھر جماعت ہو گئی، پھر دوسرے علاقے سے لوگ آ گئے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے، جسم موجود ہے تو وہ وہیں ہوتی رہے گی۔ اگر کچھ لوگ آئے اور وہ دفن ہو چکا ہے، تدفین ہو چکی ہے، قبرستان پتہ چلا کہ جی محمد شاہ قبرستان میں لے گئے، فلاں جگہ لے گئے آپ، ٹھیک ہے جی، تو پھر یہ کہ ساتھی جو رہ گئے اور پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ مسجد میں نہیں ہوگا، تو دفن کے بعد قبرستان میں جنازہ ہوگا، قبر پہ جا کے صفے بنا کے امام آگے کھڑا ہو، قبر اس کے سامنے ہو، قبلہ رخ ہو جائے، پیچھے صفے بنیں گی، یہ حدیث سے ثابت ہے، اس طرح اس کا نماز جنازہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی پھر وہی ہے کہ اب ایک جماعت نے پڑھ لیا، پھر کوئی چھوڑ لگا کہ بولے یار ہم نے بھی پڑھنا ہے، ہم لیٹ ہو گئے، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی سختی نہیں ہے، غیر ضروری طور پہ کوئی سختی کرے ٹھیک ہے، مگر یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قبر پہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں، دفن سے پہلے آپ مسجد میں کئی دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے ایک جنازہ علاقے میں ہو گیا، اپنے آبائی گاؤں لے گئے، ایک جنازہ وہاں ہو رہا ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ شیخ، نماز جنازہ اہل حدیث مسجد میں کیوں پڑھاتے ہیں؟ باقی دوسرے مسلک میں تو ان کی جگہیں مخصوص ہوتی ہیں۔ شریعت نے جگہ کے اعتبار سے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ نبی علیہ السلام کے دور میں مصلی بنا ہوتا تھا، جیسے عیدگاہ، مصلی کا معنی جہاں عید کی نماز ہوتی تھی وہیں جنازے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک جنازہ مسجد میں سیدہ عائشہ نے منگوایا تاکہ عورتیں بھی شریک ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے کچھ چیمگوئیاں کی آپس میں، تو سیدہ عائشہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، بڑی جلدی فتویٰ لگا دیتے ہیں، بھول گئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سہل اور سہیل کا جنازہ مسجد میں ادا کیا تھا، صحیح مسلم کی حدیث۔ تو لہذا جنازہ مسجد کے اندر اختلافی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، دلائل کی روح سے ہمارے ہاں تو جائز ہے، لیکن فقہاء نے اس میں اختلاف کیا ہے، لیکن باہر تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو شریعت نے تعین نہیں کیا کہ آپ اندر پڑھیں یا باہر پڑھیں، دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں۔ آج بھی حرمین شریفین میں جو لوگ جاتے ہیں سب کو پتہ جنازے کہاں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بیجا سختی ہے اگر کوئی کرتا ہے کہ نہیں جی مسجد میں تو ہوتا ہی نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ٹھیک ہے جی، اس روایت کے بارے میں جس میں کہا گیا کہ جس نے جنازہ مسجد میں پڑھا فلا شیء لہ یا فلا شیء علیہ، ایسے الفاظ آتے ہیں، اس کے لیے کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا قرین قیاس جواب یہی ہے کہ اس سے مراد یہ کہ اس پر کوئی حرج نہیں، ہمارے نزدیک اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے، کیونکہ حدیث سے ثابت ہے جنازہ پڑھنا مسجد میں، تو اس کا پھر یہی ترجمہ بنے گا اس حدیث کا کہ مسجد میں جنازہ پڑھنے میں حرج کوئی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ امام مالک کا بھی یہ موقف ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پڑھا جا سکتا ہے، جواز ہے، اور جہاں سہولت ہو وہاں پڑھا جا سکتا ہے، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ شیخ، ہمارے یہاں شادیوں میں گفٹ کے طور پہ لفافے میں کچھ رقم رکھ کے دی جاتی ہے، اور پھر ہمارے یہاں سسٹم ایسا ہے کہ اسے لکھا جاتا ہے کہ فلانے گھر سے کتنے پیسے آئے، اور جب ان کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو اسے بڑھا کے دیا جاتا ہے، تو کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ ایک ہندوانہ رسم ہے جس کو نیوترا یا نیوندرا کہا جاتا ہے، اور بہت سے لوگوں میں یہاں بھی اور گاؤں دیہاتوں میں بالخصوص خاص طور سے باقاعدہ انٹری ہوتی ہے کہ جس نے اتنا دیا، اس نے اتنا دیا، کاپی لے کے، اور جب لوٹایا جاتا ہے تو اس پر باقاعدہ جھگڑا ہوتا ہے کہ ہم نے 10 دیے تو نے 11 کیوں نہیں دیے۔ تو یہ تو ناجائز ہے، یہ ایک ہندوانہ رسم ہے۔ اگر بطور گفٹ کے تحفے کے آپ دینا چاہتے ہیں، جو اللہ نے آپ کو توفیق دیا آپ دے دیں، اور سامنے والے کو اس پر منہ نہیں بنانا چاہیے، ورنہ میں صراحتاً یہ بات آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ہندوانہ رسم ہے، یہ ایک
ہندوانہ رسم ہے کہ جی میں نے اتنا دیا تو اتنا دے، اخلاقی طور پہ وہ دینا چاہتا ہے دے دے، بڑھا کے دے دے، کوئی حرج نہیں، مگر وہ اس کو لازم نہ سمجھے، نہ سامنے والے کا منہ بننا چاہیے کہ جی آپ نے کیا کیا، ہم نے آدھار دیا، آپ نے 500 ٹکا دیے، ٹھیک ہے؟ اگر ایسا کرتا ہے تو یہ گویا اسی رسم کو زندہ کر رہا ہے۔ ہاں تحفے کے طور پہ، مدد کے طور پہ آپ دینا چاہتے ہو کہ حالات ایسے ہی ہیں لوگوں کے، تو بہتر ہے کچھ پیسے دے دے، کام آ جائیں گے نئے جوڑے کے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس پر جو فتوے لگ رہے ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی، اللہ انہیں ہدایت دے، انہوں نے فتویٰ لگایا تھا سود کا، انہوں نے اس پر سود کا فتویٰ لگایا تھا، جبکہ پوری دنیا کا وہ سود کھلا رہے میزان کے نام پہ، وہ ان کو نظر ہی نہیں آتا، دوسرے کی آنکھوں کا تنکا نظر آ رہا، اپنی آنکھ کا شیطان نظر نہیں آتا ان کو۔ تو ہمارے امیر حافظ عبد الرحمن سلفی صاحب حفظہ اللہ نے بیان دیا تھا کہ آپ کے اس بیان پر ہمیں بڑا افسوس ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک جہالت ہے، سود بود کی کوئی بات نہیں اس کے اندر، البتہ یہ صورت نہ ہو جو میں نے آپ کو بتائی نیوترا اور نیودرا والی، ویسے یہ تحفہ ہے، جائز ہے۔ شیخ میرا اگلا سوال ہے کہ باجماعت نماز میں امام کیا بسم اللہ زور سے پڑھ سکتا ہے؟ جی ہاں، باجماعت ہو یا بے جماعت ہو، ٹھیک ہے، بسم اللہ سری پڑھنا یہ اولا ہے، افضل ہے، بہتر ہے، یعنی دل میں پڑھنا، خاموشی سے پڑھنا، بسم اللہ تو ہے، ٹھیک ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے، فاتحہ کا حصہ ہے، راجح قول ہمارے نزدیک یہ ہے، بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے اور سورت کا حصہ نہیں ہے، ویسے لکھی جاتی ہے، ثواب کے طور پہ کہہ لیں یا فاصلے کے طور پہ فصل کرنے کے لیے لکھی جاتی ہے۔ تو اس کی دلیل کیا ہے کہ جی آپ سری پڑھیں اور آپ جہری نہ پڑھیں اور زور سے نہ پڑھیں اور الحمد سے شروع کریں۔ مسلم کی مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے صلات کو یعنی فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا، بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ اس کی دلیل ہے کہ جو بسم اللہ کو الگ رکھتے ہیں اور الحمدوں سے شروع کرتے ہیں، ان کی دلیل صحیح مسلم میں، اور جو بسم اللہ زور سے پڑھنے کا جواز دیتے ہیں، اور جواز ہے وہ نسائی کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو آپ نے بسم اللہ جہر سے پڑھی، زور سے پڑھی، تو یہ جواز ہے، بسم اللہ آہستہ پڑھنا یہ اولا ہے، افضل ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور سری کبھی کبھار جہری پڑھنا کبھی کبھار لوگوں کو بتانے کے لیے زور سے پڑھنا یہ جواز ہے، جواز کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ شیخ غسل کے حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجئے کہ غسل کا بہتر طریقہ کیا ہے، صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے وضو کریں پھر اس کے بعد نہا لیں، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے نہا لیں اس کے بعد وضو کر کے آپ نکلیں۔ بالکل کیا جا سکتا ہے، یہ تو ایک اضافی چیز ہے، اگر وہ اس سے غسل جنابت نہیں کرنا، غسل حیض خاتون ہے اس کو نہیں کرنا، غسل جمعہ بھی نہیں ہے، وہ نارملی صبح اٹھ کے نہاتا ہے، غسل فرحت کرتا ہے، غسل صحت کرتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ پہلے وضو کر لیتا ہے، بعد میں خیال کرتا ہے کہ میرا ہاتھ بغیر کپڑے کے شرمگاہ پہ نہ لگے تو وضو کے بعد نہا لیتا ہے تو بھی صحیح ہے، نہانے کے بعد آنے سے پہلے کہتا ہے میں وضو کر کے ہی باہر نکلوں، یہ بھی صحیح ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، جائز ہے بالکل۔ شیخ سجدے میں ہم عام طور پہ چھوٹی دعا پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، کیا اس کے علاوہ ہم اور بھی دعائیں اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ سجدے میں حکم ہے اکثروا فیہ الدعاء فقمن ان یستجاب لکم، سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو، ممکن ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ وسجد واقترب، سجدہ کر میرے قریب ہو جا، ٹھیک ہے؟ تو سجدے میں دعائیں جمع کی جا سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ امامت کروا رہے ہیں، حکم نماز ہلکی پڑھاؤ، آپ دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں، مقتدی پریشان ہو رہے ہیں کہ حضرت سو گئے، پتہ نہیں کیا ہوا، اللہ خیر کرے، رخصت تو نہیں ہو گئے دنیا سے، تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 30 سیکنڈ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ منٹ لوگ برداشت کرتے ہیں کہ لمبی نماز پڑھاتے ہیں، سجدہ لمبا کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں انفرادی طور پہ آپ فرض پڑھیں، نفل پڑھیں، آپ کو اجازت ہے، آپ 1 گھنٹہ سجدے میں رہیں، آپ کو دعائیں آتی ہیں، تو اگر آپ کو زیادہ دعائیں نہیں آتی آپ ایک ہی دعا کو ریپیٹ کر سکتے ہیں بار بار، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن ایسا نہ ہو ہمارے مقابلہ اور ہوتا ہے، سیٹی کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، وہ دھما دھم پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، سمجھ کے پڑھیں، سوچ کے پڑھیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، تاکہ ثواب ملے نا، ہم نے ثواب لینا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، کوانٹٹی تو نہیں بڑھانی نا بلا وجہ کی، تو حرج کوئی نہیں، دعائیں انفرادی بھی جمع کر سکتے ہیں، اجتماعی طور پہ بھی جمع کر سکتے ہیں سجدے میں، اور نفل میں بھی کر سکتے ہیں، فرض میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، حتیٰ کہ قرآنی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا ظلمنا ربنا آتنا رب ارحمہما پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ شیخ بالفرض ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر اذان کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے، تو کیا بغیر اذان سنے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اور کیا یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ بغیر اذان اور اقامت کے جماعت سے نماز پڑھائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اذان اور اقامت مسنون اور استحباب کے درجے میں، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کے گھر میں جو نماز پڑھتے ہیں آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، خواتین بھی پڑھتی ہیں،
ٹھیک ہے نا، ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لیں، بات ختم ہو گیا، اذان کا انتظار ہی نہیں، اور اذان ہوتی بعض جگہ آواز بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے نا، تو ہر جگہ اذان نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اذان کا حکم بھی مسنون اور استحباب کے درجے میں، اقامت بھی سنت اور استحباب کے درجے میں، فرض کا درجہ نہیں ہے، نہ اذان فرض ہے نہ اقامت فرض ہے۔ اگر آپ اقامت کہہ لیتے ہیں تو بھی نماز صحیح ہے، بغیر اقامت کے جماعت کرواتے ہیں تو بھی نماز آپ کی ہو جائے گی، بالاتفاق ہو جائے گی، کوئی فتویٰ نہیں اس کا۔ شیخ میرا یہ سوال زکوٰۃ کے حوالے سے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم کسی ادارے کو زکوٰۃ دیں اور انہیں پابند کریں کہ یہ زکوٰۃ کسی خاص مصرف میں ہی یوز ہونی چاہیے، تو کیا اس ادارے کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس زکوٰۃ کو کسی اور مصرف میں یوز کر لیں؟ ہاں، یہ سوال آج کل گروپ کے اندر بھی آیا ہوا ہے، سیلاب زدگان کے حوالے سے رقم جمع ہوئی تھی، اب ان کا جو ہم نے ایک ڈیلیوری دینی تھی ان کو رقم کی، مال کی، وہ دے دی، کچھ پیسے بچ گئے، اب کیا کریں اس کا، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کے جو میں نے جواب دیا گروپ کے اندر، ویسے تو وہ بڑے علماء کا گروپ ہے، بس مجھے انہوں نے ایک حوصلہ افزائی کے لیے ڈالا ہوا اس کے اندر، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مخصوص لوگوں سے اگر آپ نے رقم لی ہے اور مخصوص مد میں لی ہے اور اب آپ اس کو کہیں اور لگانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اعتماد میں لیں، ورنہ وہ آپ کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے کہ یہ ہمیں کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہو۔ آپ ایک میجورٹی کو، یہ صرف 100 لوگوں سے لیے کم سے کم 80 لوگوں کو، 70 لوگوں کو آپ بتا دیں تاکہ وہ آپ کے حق میں گواہی دیں کہ بھائی اس نے ہمیں بتایا تھا۔ اگر 100% ممکن ہے 100% کر لیں تو ان کو اعتماد میں لیں کہ بھائی یہ مسئلہ اس طرح ہو گیا، اب وہاں سے خبر آئے گی فی الحال ہمیں ضرورت نہیں ہے، تو یار یہ کام نکلا ہوا اس میں لگا دیتے ہیں پھر ہم اللہ کی راہ میں۔ ایک یہ ہے، ٹھیک ہے جی، یا پھر دوسرا یہ ہے کہ ادارہ مسجد، اور اب تقریباً یہی ہو رہا ہے، ہر مدرسہ، ہر ادارہ، ہر مسجد، ہر انسٹیٹیوٹ کیا ہے، وہ خود کو بیت المال سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ خود کو بیت المال سمجھتا ہے اور تقریباً یہی ہو رہا ہے آج کل، تو پھر اسے اختیار ہے کہ وہ رقم جمع کرے اور اپنے حساب سے خرچ کرے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، بس وہ دیانت کا خیال رکھے، اس کا اپنے ضمیر مطمئن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بیت المال کا ذمہ دار اس بات کا پابند نہیں کہ آپ کو بتا کے خرچ کرے۔ ہاں، اگر کوئی خاص رقم آئی اس نے بول کر گیا کہ بھائی یہ فلاں عبداللہ صاحب کی ہے، ان کی بچی کی شادی کا مسئلہ ہے، پھر وہ امانت اسی کو دینی ہوگی۔ اگر وہ جنرلی آپ کو دے گیا، آپ بیت المال کے ذمہ دار ہیں، سارا مال جمع کرتے ہیں، اس کے حساب سے پھر آپ کسی کو زکوٰۃ کی مد سے دیتے ہیں، کسی کو خیرات کی مد سے دیتے ہیں، کسی کو رضائی کی مد میں دیتے ہیں، کسی کو آپ کھانے کی مد میں دیتے ہیں، پھر یہ آپ کے لیے جائز ہو۔ شیخ میرا آخری سوال، اور بہت شکر گزار ہوں میں آپ کا کہ آپ نے تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے گوش گزار کیے۔ شیخ میں یہ جاننا چاہتا ہوں دابۃ الارض کے کیا معنی ہیں؟ دابۃ الارض کا لفظی معنی تو یہ ہے زمین پر چلنے والا کوئی بھی چیز، اس کو دابہ کا، وما من دابۃ فی الارض الا علی الارض، کوئی بھی انسان بھی دابہ ہے، چلنے والا، دبہ یدب چلنا، ٹھیک ہے جی۔ شاعر نے کہا کہ زامتنی شیخن، ہاں جی، بلکہ یوں کہو زامتینی شیخن ولست بشیخن انما الشیخ من یدب دبیبا، وہ مجھے بوڑھا سمجھتی، میں بوڑھا نہیں ہوں، بوڑھا وہ ہوتا ہے جو یدب دبیبا، جو لاٹھی کے سہارے سے چلتا ہے، تو دبہ یدبو کا معنی چلنے کے معنی میں ہوتا ہے، تو چلنے والی ہر چیز کو دابہ کہا جاتا ہے۔ لیکن حدیث قرآن میں تو یہ ذکر آیا کہ ہم ایک دابہ زمین سے نکالیں گے، قیامت کی نشانیوں میں سے لوگوں سے باتیں کرے گا، تکلم الناس، تو اس سے مراد ایک خاص جانور ہے جو قیامت سے پہلے نکلے گا، اس کے پاس سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی بھی ہوگی اور لاٹھی بھی ہوگی، اور وہ باقاعدہ مہر لگا دے گا، ٹھیک ہے جی، کسی کو لاٹھی مارے گا، کسی کو انگوٹھی سے مہر لگائے گا، تو کسی کے یہاں لکھا جائے گا مسلم اور کسی کے یہاں لکھا جائے گا کافر۔ آمنے سامنے بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو ایک دوسرے کو کہیں گے مسلم روٹی پکڑانا، بلکہ کافر پانی دینا۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، دابۃ الارض ایک جانور ہے، اور وہ 60 ذراع کا ہوگا، آدم علیہ السلام کا قد اس کے پاس ہوگا، 60 ذراع کا ہوگا، 7 ذراع کا غالباً چوڑا ہوگا، یعنی آپ کے مسجد کے برابر اس کی چوڑائی ہوگی، بہت لائم شیم ہوگا، اور باتیں کرے گا لوگوں سے، باقاعدہ لوگوں سے باتیں کرے گا، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اہل تشیع کے ہاں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے شاید یہ لکھا ہے اپنی تفسیر میں کہ اس سے مراد ان کا مادی جو کبھی پیدا نہیں ہوگا، تو ہمارے یہاں وہ ایک جانور ہے، حقیقت میں جانور ہے، اور یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہوگا، اور قیامت سے پہلے آئے گا اور مسلم کافر کا فیصلہ کرے گا مہر لگا کے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ